اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن آیت نمبر 68، 69، 70 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 42ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 25ویں نمبر پر ہے، اور سورہ یاسین کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ اب مختصر تشریح اس کی سن لیجئے، تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں۔ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل، توحید اور شرک، اور عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے، اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا۔ دوسرا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، اور آپ تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے ہادی رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس طرح دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158۔ اور حدیث میں بھی کہا گیا کہ بعثت الی الاحمر والاسود، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ مجھے سرخ اور کالا، احمر اور اسود سب کی طرف نبی بنا کر میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے انبیاء کوئی ایک گاؤں کے لیے آتا تھا، کوئی ایک شہر کے لیے آتا تھا، کوئی ایک علاقے کے لیے آتا تھا، لیکن میں ساری دنیا کے لیے آیا ہوں، جس میں جناتوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور کالے اور لال اور کالے سب کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے فرمایا مجھے احمر اور اسود سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے نبی کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسالت اور نبوت کے بعد توحید کا بیان اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ یہ انشاءاللہ بعد میں کسی اور وقت میں اس کی تشریح کر لیں گے انشاءاللہ۔ خدا تنہا تمام اختیارات کا مالک ہے، کوئی اس کی رائے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے اور اس کے فیصلوں کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ یہی واقعہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جو شخص قرآن کو اپنی رہنما کتاب بنائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ پھر سے سن لیجئے، جو شخص قرآن کو اپنی رہنما کتاب بنائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شخص اس کو نظر انداز کرے گا اس کے لیے کسی طرح یہ ممکن نہیں کہ اپنے آپ کو اس ناکامی سے بچائے جو حق کو نظر انداز کرنے والے کے لیے خدا نے مقدر کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ بھی دیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بھی چلیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمی نبی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ساری دنیا کو ہماری دعوت ہے کہ ہمارے ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو۔ وہ اللہ جو کھلاتا بھی ہے، جو پلاتا بھی ہے، جو مارتا بھی ہے،
جو زندہ بھی کرتا ہے، جو اب دیکھو تغیرات زمانے کے، کبھی سردی کبھی گرمی، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ہم کو ایسا اس کا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔